اینڈ ویلکم بیک. بات ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ بڑی ہی گرما گرم بحث ہے اور پھر بھی بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. یو واچنگ بزنس لنچ. میں ہوں سدرا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی ون ٹائم ٹیکس جو لگایا جا رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 7 ارب روپے اس سے جمع ہو جائیں گے. اب 7 ارب میں تقریباً ابھی مجھے کریکٹ کیا گیا ہے, تھوڑا سا میرا ہمیشہ کنفیوژن رہتا ہے, 700 لاکھ ہوتے ہیں 700 ارب میں. اب اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 700 تقریباً 700 ہزار گز کے گھر ہیں, یا پھر ہماری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 1400 ہمارے پاس گھر بنیں گے جی. اور آپ دیکھیے یہ 2 کروڑ کی میں ایک مثال یا بھی 14,000 چھوڑے نا جی, آپ کراچی کو ہی لے لیں. سندھ میں باقی تو کیا کوئی ٹیکس دے گا یا کتنا دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے اس بات کا. اب کراچی کو سمجھ لیں کہ باقی تو میرے خیال میں 95% یا 98% کراچی دیتا ہوگا سندھ میں, 2% میں پورا سندھ ہے باقی کا, کیونکہ سندھ میں تو باقی تو جو کاروبار ہے وہ تو ایگریکلچر ہے, اس پہ ٹیکس ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, وہ پجارو سب سے زیادہ سندھ میں ہے, سب کچھ ہے, لیکن بات ٹھیک ہے, وہ ان کو ٹیکس نہیں ہے تو انجوائے کریں. لاء لے لیتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو 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 ہلو جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خواجہ شاہد ارس بول رہا ہوں کراچی سے جناب. جی شاہد صاحب, کیا کہنا میں چاہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پاکستان میں جی, یہ سب کو 2-2 ہزار روپے ٹیکس دینا چاہیے ایک مرتبہ. جتنی اپنا ٹیلی فون سیٹ ہے اور موبائل فون ہے سب کو 100 روپے دینا چاہیے. جتنے اپنا پاکستان میں اے سی لگے ہوئے ہیں سب کو ایک اے سی پہ 1000 روپے دینے چاہیے, صرف اونلی فار 1 یہ منتھ آپ کے خیال میں یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ میں تو جانتی ہوں کہ میرے گھر میں جو ڈومیسٹک سٹاف ہے, چاہے وہ ڈرائیور ہو, میرا گارڈنر بھی آتا ہے, اس کے پاس بھی اب تو موبائل ہوتا ہے, اور اس کی تو بڑی بچت ہوئی ہے کہ اس کو کوئی کھوکا لگا کے نہیں بیٹھنا پڑتا. اگر ہم اس پہ کہہ دیں کہ جی ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک بلیک بیری رکھنے والا اور بیچارہ نوکیا 1100 رکھنے والا بھی 100 روپے ٹیکس دے گا, یہ زیادتی کی بات نہیں ہو جائے گی؟ تھوڑی زیادتی نہیں ہوگی, یہ زیادتی برداشت کرنی پڑے گی سب کو. چھوٹے ڈرائیور کو تو آج کل ڈرائیور کی بھی تنخواہ 10,000 12,000 روپے ماشاء اللہ. اچھا, تھوڑا بہت سب کو دینے پڑے گا ہر ایک کو. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کی سجیشن کا. اب دیکھیں سر, یہ اب کیسکیڈ کر رہی ہے بات. جس طرح ابھی تو ہم پراپرٹی پہ تھے نا, انہوں نے کہا کہ جی پراپرٹی کیوں, اس پہ بھی لگاؤ, اس پہ بھی لگاؤ. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمدردی ہے, اس کو تو اپریشیٹ کریں جو اس قسم کے کالر بات کر رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے ایک اپنے لیول سے یہ بات کی ہے کہ جی اس طرح ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے ڈسپلیس پرسن ہیں ان کو مدد پہنچ جائے. میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے, اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ شروع میں تھوڑا سا رسپانس سلو ہو رہا ہے بقول میڈیا کے. میں تو نہیں سمجھتا کہ سلو ہو رہا ہے, کہ میرے تو ارد گرد میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے پہلے دن سے جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تو بڑھ چڑھ کے آگے آئے ہیں. اور کوئی شاید بزنس کمیونٹی کا میں نے ایسا گروپ, کوئی ایسی کمپنی نہیں دیکھی, بھلے چھوٹا بزنس مین تھا یا بڑا بزنس مین, انہوں نے بڑھ چڑھ کے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, وقت بہت کم ہے تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, اس کو بہت شکریہ جی. دیکھیں سب سے پہلے اس کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں سینیٹرز, ان کی کیا ایجوکیشن ہے, یہ لوگ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, یہ دنیا کے کتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ رہے ہیں, جو ان کے پاس اتنی دولت ہے, یہ سب کک بیکس کی دولت ہے جو کہ پاکستان کی تمام عوام کی دولت ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے. ان لوگوں نے پاکستان کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کیا. جس طرح 2.5 کروڑ کی آبادی اس وقت سڑکوں پہ پڑی ہے, کیوں انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی انور صاحب, لیکن بات وہی آ رہی ہے نا کہ یہ تو یعنی ایک جنرل ہمارا سینٹیمنٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم سرمایہ دار کو ہمیشہ برا ہی تصور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اس نے کرپشن سے یا ہیرا پھیری سے ہی پیسہ کمایا ہوگا. مائی کوسچن ٹو یو از کہ اگر کسی کے پاس زرعی زمین ہے, سورس آف انکم زراعت ہے, اور اس کے بعد اس پہ اتنے سالوں میں 60 سالوں میں ٹیکس نہیں لگا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاسبل ہے کہ وہ اتنی ویلتھ ایکیومولیٹ کر پائے؟ اس کے لیے میں صرف آپ سے ایک عرض کروں گا کہ دیکھیے, آپ بھی صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں اور میں بھی صبح سے لے کے رات گئے تک کام کرتا ہوں, پھر بھی ہم لوگ اتنی دولت نہیں ارن کر پاتے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنا گرے میٹر یوز کریں اور کامن سینس, تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار اس. اوکے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہی سوچ رہے ہیں, اور بریک پہ جانے سے یعنی ہم جو لاسٹ میں بات کر رہے تھے اسی کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی. لاٹ آف پیپل آر پرپلیکس ان نمبرز کی وجہ سے. واقعی بہت سٹارٹلنگ نمبرز ہوتے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے لاکھ کروڑ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ اور میں سوچیں کہ جی ہمارے تو جتنی تنخواہ آتی ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہم رہتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم سے جمع نہیں ہو پاتا, ہم ویلتھ ایکیومولیٹ نہیں کر پا رہے. ارشد صاحب, آخری سوال میرا آپ سے ہوگا, وقت میرے پاس بہت کم ہے. یو میڈ ویری ویلڈ پوائنٹس کہ ہم تھوڑا میرے خیال میں جذباتی بھی ہو رہے ہیں اور جلد بازی سے کام لے رہے ہیں, لیکن
سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ڈنڈے کے زور پہ، جیسے آپ نے خود کہا کہ نہ ہم اپنی ویلتھ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی ڈنڈے کے زور پہ ہم کسی کی مدد کو آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یہ جو ون ٹائم ٹیکس یا پھر اس طرح کے جتنے اقدامات کی بات ہو رہی ہے، لیکن لوگ اپنے جذبے سے اپنے دل سے بہت کچھ کر رہے ہیں، کیا آپ اس کے حق میں؟ میں جناب میں کسی قسم کے ٹیکسیشن کے حق میں نہیں ہوں جی یہ ہمارے اس پورے ماحول کو خراب کر دے گا. جی بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے، ہر پاکستانی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. صحیح. یہ جب بھی دیکھ لیجئے اس قسم کے ٹیکس وغیرہ لگیں گے، لوگ کنسیلمنٹ کی طرف آئیں گے، جو نہیں دے سکتے. میں نے آپ کو کہا کہ گھر میں جوائنٹ فیملی رہتی ہے، وہ بیچاری کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے گی. ارے اچھے خاصے جو لوگ بیٹھے ہیں کیوں انہیں آپ تنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ صحیح. یہ نہ کریں، خدا را اس کو نہ کریں. صحیح. اور رہ گئی بات عوام آگے بڑھ رہی ہے، ان کو بڑھنے دیں. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ایک میں نے آپ کو عمران خان کی مثال دی، یا اسی طرح اور یہ مشرف صاحب کی مثال دی. دیکھیے کہ اتنے پیسے لوگوں نے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام جب اتنی مرضی جو قابل ہے دینے کے، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے ارد گرد جو بزنس مین لوگ ہیں ان بیچاروں نے بڑھ چڑھ کے پہلے دن سے حصہ لیا ہے. رہ گئی ایکومولیشن آف ویلتھ کی بات. یہ میں ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے معاشرہ وہی ترقی کرے گا جہاں ایکومولیشن آف ویلتھ ہوگی. اگر ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ میں آج آپ کو گارنٹی کر کے جا رہا ہوں. ارشد صاحب، اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ، اور اسی پہ ہم آج کا پروگرام اینڈ کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے آئے، اینڈ یو آر سو پازیٹیو اینڈ سو بیلنسڈ ان یور اپروچ. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ. ہم ایکسٹریمس پہ بہت جلدی جاتے ہیں. میانہ روی کا درس ہمارا مذہب، ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. جاتے جاتے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں سرمایہ دار ہوں گے، جہاں ایکیومولیشن آف ویلتھ ہوگی، جہاں آپ لوگوں کو یہ انسینٹیو دیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جس طبقے میں، جس اسٹریٹا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے مرنا بھی اسی میں ہے، بلکہ آپ کے پاس گروتھ کے، پروگرس کے چانسز ہیں، وہی معاشرہ ترقی کرے گا. ہمارے پڑوسی ملک کی ہی اگر مثال لیتے ہیں، آج انڈیا کے پاس دا ہائیسٹ نمبر آف ملینئرز ان دا ورلڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مزید اور ترقی کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی اور انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کسی نئے نوول آئیڈیا کی طرف بڑھنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرمایہ دار کو برا نہ کہیں، بلکہ ایسے مواقع، ایسے ڈیوائز کریں پلانز کہ یہ سرمایہ واپس ملک میں انویسٹ ہو. حالات کو اتنا سازگار بنائیں، پالیسیز کو انویسٹر فرینڈلی بنائیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کی فیڈ بیک اور کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. اس کے لیے یو ہیو ٹو جوائن مائی گروپ آن فیس بک، یا پھر آپ میرا فیس بک کا پیج فار ریگولر اپڈیٹس بھی جوائن کر سکتے ہیں. دونوں ہی میرے نام پہ ہیں، یعنی سدرا اقبال، اور یہ میں اس کا گوشوارہ بھی جمع کرا سکتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.